بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات مومنین، اللہ کی طرف سے آخری امام، آخری حجت، امام زمانہ، امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے ظہور کی چوتھی دلیل قرآن سے پیش سماعت ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 105 ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے تورات کے بعد زبور میں یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، زمین کے وارث ہوں گے تو وہ قیامت سے پہلے ہوں گے، قیامت کے بعد نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب بہت سارے لوگوں نے، نام کے تو مسلمان ہیں لیکن اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ کے 1400 سال کے بعد کیسے؟ رسول اللہ کے جو بیٹے ہیں امام حسن عسکری 11ویں امام، ان کے 1200 سال کے بعد کیسے کوئی زندہ بھی رہے اور غائب بھی رہے اور پھر آ جائے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار یا محبان اہل بیت نے آخری امام کو زندہ یا غائب نہیں رکھا، اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے اور غائب رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ یہ جو کہے گا نا کہ کیسے زندہ رہے اللہ کی کوئی حجت یا کیسے غائب رہے، تو وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرے گا، اختیار کا انکار کرے گا اور پھر وہ مشرک اور کافر ہو جائے گا۔ بہرحال یہ اتنی دیر کیسے؟ یعنی اتنی دیر کے بعد تو کوئی نہیں آئے گا، بس اب قیامت ہی آ جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہی زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے، قرآن کا وعدہ ہے، رحمان کا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہ بات جو ہے وہ تورات اور زبور میں لکھ دی تھی۔ تم تو بات کر رہے ہو نا 1400 سال اور 1200 سال کی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، 3-4 ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ نے تب بھی یہ بشارت دے دی تھی کہ زمین کے جو وارث ہیں وہ میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے، یہ جو رسول اللہ کے بعد جو لوگوں نے جن کو اولی الامر سمجھ لیا، اللہ کے بنائے ہوئے اولی الامر کو چھوڑ کے یہ جن کو لوگوں نے سمجھ لیا، اور آج بھی مسلمان ممالک میں جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں ان کو اولی الامر سمجھا جا رہا ہے، مجھے بتائیے ان میں سے کون ہے جو اللہ اور رسول کی مرضی سے حکمران بنا ہو، قرآن و حدیث کی روح سے جو ہے وہ حکمران بنا ہو؟ نہیں، یہ سارے قتل کر کے، یہ داندلی کر کے، یہ چوری کر کے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر کے، ایک دوسرے کو مار کے، ایک دوسرے کا حق چھین کے، یہ ایک دوسرے کے سروں پہ تخت لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ظالم ہیں، گندے لوگ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، حرام کھانے والے، حرام کرنے والے۔ تو کیا ان میں سے کوئی ہوگا معاذ اللہ اللہ کی طرف سے زمین کا؟ نہیں، ان میں سے نہیں۔ اللہ کہ میرے نیک بندے ہی ہوں گے زمین کے وارث، تو ان میں سے تو کوئی نہیں، نہ ان میں سے کہ جن کو رسول اللہ کے فوراً بعد لوگوں نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے لڑائی جھگڑا کر کے طے کر لیا یہی اولی الامر ہے، حکمران ہے۔ بہرحال اب ذرا آخری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے، تو یہ اللہ کا وعدہ تو ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں تو دیکھ لیجئے کہ جتنے ظالم ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سارے حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، عیاش ترین ہیں، خبیث ترین ہیں اور ہر گناہ کرنے والے ہیں، تو ان میں سے تو کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کی جو اولادیں، جب حرام کھانے والے کی اولاد کیا کو حلالی ہوگی، عیاش کی اولاد کیا عیاش نہیں ہوگی؟ تو بہرحال ان میں سے یا ان کی اولادوں میں سے تو کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ نے رسول اللہ کی زبان اطہر سے یہ جو فرامین اور احادیث جاری کروائیں کہ میری اولاد میں سے جس کی کنیت بھی میری کنیت کے ساتھ ہوگی اور جس کا نام بھی میرے نام کے ساتھ ہوگا، اور اللہ اس کا ظہور فرمائے گا، اور دنیا جو ظلم و جور سے بری ہوگی اس کو وہ عدل و انصاف سے بر دے گا، اور وہ میرا آخری وصی، آخری بیٹا، آخری جانشین، اللہ کی طرف سے آخری حجت، قائم آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہوں گے، وہ ہوں گے۔ اور پھر میں خود سے بات نہیں کر رہا، آئیے دیکھتے ہیں تفسیر کمی میں جناب امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے نا، اس کے بارے میں، اس آیت کے سب سے بڑے مصداق ہمارے صاحب آل محمد، قائم آل محمد ہوں گے۔ والسلام مولا علی مدد۔